پاکستان کے اندر فتنہ پیدا کرنے کے لیے، پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے جو شخص باہر سے ڈالرز لیتا ہو، پھر ان کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو، اور آپ دیکھیں پاکستان کی دشمن قوتوں سے اس کو ڈالرز آئے اور بڑے آرام سے تحریک انصاف والے کہہ دیتے جی کوئی نہیں، کہیں سے $80 آئے، کہیں سے $200 آئے۔ بھئی حیران ہوں میں آپ لوگوں کی عقل کے اوپر کہ ای سی پی کا ذرا ایک دفعہ ڈیسیجن پڑھیں اور بتائیں کہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے، کروڑوں روپیہ پاکستان کے دشمنوں سے فورن فنڈنگ کے سلسلے میں عمران خان نے اپنی جیب میں ڈالا ہے، اور اس سے کیا کیا ہے؟ اس سے اپنا کچن تو نہیں چلایا، وہ کچن تو اس کے دوسرے اس کی اے ٹی ایمز چلاتے ہیں، اس سے اس نے پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن پیدا کی ہے، اور یہ پورا پیٹرن ہے یہ فورن فنڈنگ کا آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد جب یہ جاتے جاتے پاکستان کے آئین سے جو کھلواڑ کر کے گیا، جیسے سپریم کورٹ سے 5-0 کا ڈیسیجن آیا کہ اس نے سپریم کورٹ کا ڈیسیجن یہ ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے آئین توڑ دیا۔ مطلب میں مقدم ہوں، آپ یہ نارسسزم دیکھیں کہ میں ہوں جو ہوں، باقی پاکستان کا آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پاکستان کے فورن پالیسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیبلٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو ہوں میں ہوں، اگر مجھے اقتدار نہیں ملتا تو میں پوری دنیا میں آگ لگا کے رکھ دوں گا۔ اس قسم کا ذہن، شیطانی ذہن، اور اس شیطانی ذہن کے ہاتھوں پاکستانی قوم 4 سال سے یرغمال بنی ہوئی ہے، بلکہ 4 سال سے زیادہ سے یرغمال بنی ہوئی ہے، اور یہ شیطانی ذہن، یہ فورن فنڈڈ فتنہ پاکستان کے اوپر 4 سال حکمران رہا، پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک رہا، کہ آج بھی ہمیں دن رات محنت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن پاکستان کی معیشت کو یہ جس جگہ پہنچا گیا ہے، ہم ابھی بھی اس کو سٹیبلائز کرنے کے اس پوزیشن میں نہیں آئے۔ انشاءاللہ ہو جائے گی، لیکن پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا ہے کبھی کسی نے اس کا اندازہ کیا؟ اور پھر یہ پیٹرن دیکھیں، فورن فنڈنگ کے علاوہ آپ نے جاتے جاتے آئین توڑا، پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے آپ کے خلاف فیصلہ آیا کہ آپ نے آئین شکنی کی ہے، وہ بچ کے چپ کر کے نکل گیا۔ اور ابھی اس سے پہلے جو آڈیوز آئی تھی شوکت ترین کی اور اس کے منسٹرز کی، جو کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف کی ٹرانش آنے والی ہے پاکستان کو، پاکستان کے پاس تو خط لکھ دو تاکہ ان کو یہ پیسے نہ ملے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے اگر پاکستان کو وہ پیسے نہ ملتے، اللہ کرے وہ دن آئے نواز شریف کے دور کی طرح جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار تھے کہ پاکستان کی آئی ایم ایف سے جان چھوٹ گئی تھی، ہم کوئی خوشی خوشی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے، یہ ڈیل عمران خان کر کے گیا تھا اور جس کو فلاؤٹ بھی کر کے چلا گیا جاتے جاتے، جس کی وجہ سے پاکستان کو شری لنکا بننے میں چند ہی قدم کا فاصلہ تھا۔ تو یہ بچایا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کو، اور آگے بھی لے کر جائیں گے، اس منجدار سے انشاءاللہ تعالی نکال لیں گے۔ لیکن دیکھیں تو صحیح ایک شخص کی کرتوت کہ اس نے کیا کیا ہے، اور آج اس کا اتنا حوصلہ کہ وہ کھڑے ہو کر پاکستان کے جو آنے والی نسلیں ان سے خطاب کرتا ہے۔ اس دن ایک کالج میں یہاں پر جی سی یونیورسٹی میں گیا ہوا تھا، کل میں نے سنا ہے یا آج پتہ نہیں، وہ کے پی کے میں کہیں خطاب کر رہا تھا اور ان کو یہ کہہ رہا تھا بتاؤ کس نے کی ہے سازش، تو بچوں کو پتہ چل گیا کس نے کی ہے سازش۔ پاکستان کے عوام کے ذہن میں تم جھوٹ بھر رہے ہو، نفرت بھر رہے ہو، سازش بھر رہے ہو۔ اللہ کرے کہ اب یہ اگر کسی کالج میں جائے تو بچے اس سے پوچھیں کہ یہ آڈیوز کیا ہیں، کہ ملک کے ساتھ کھیلو، چپ کر کے ایسے کر دو، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ نام نہ لو، اچھا یہ بھی نام نہ لو کہ لوگوں کو دست دے رہا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، ہم غلام نہیں ہیں، لیکن نام نہ لینا، خبردار کسی نے نام لیا غلطی سے بھی نام نہیں لینا، اور نام غلطی سے منہ سے جب نکل گیا تو کہتا او ہو نہیں وہ ملک نہیں ہے، کوئی اور ملک ہے۔ مطلب کھیل تماشا، اور صرف یہ کہ نام نہیں لینا، جب نام لے دیا تو اس کے بعد وہاں سے $25,000 پہ آپ نے ایک لابینگ فرم ہائر کر لی امریکہ سے، جو اور وہ امریکنز کی فرم ہے جس کو اس لیے ہائر کر لیا گیا کہ امریکہ سے عمران خان صاحب کے تعلقات بہتر کرا دیں۔ اور وہ جو فرم ہے وہ کیوں ہائر کی ہے؟ وہ کیا کہہ رہے ہوں گے وہاں جا کے امریکنز کو کہ جی غلطی سے بچے کے منہ سے نام نکل گیا، غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔
سیاست کھیل رہا تھا، کوئی بات نہیں، بچوں کے ذہنوں سے کھیل رہا تھا، سیاست میں یہ کرنا پڑتا ہے، غلطی ہو گئی معاف کر دیں، ہے تو وہ آپ کا تابع دار نا، ہے تو آپ کا فرما بردار، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی ہے، جانے دیں۔ وہ لابینگ فرم اور کیا کر رہی ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی ملک نے، آپ کہتے ہیں امریکہ نے آپ کے خلاف سازش کی، کوئی ملک آپ کے خلاف سازش کر لے تو آپ کیا اس سے جا کے معافیا مانگیں گے؟ اس میں لابینگ فرم ہائر کریں گے، اس کے سفیروں کو بلا کے ملیں گے؟ پاکستانی قوم کو، پوری پاکستانی قوم کو امریکہ کے خلاف نعرے لگاؤ، باہر کے ملکوں میں امریکہ کے خلاف نعرے لگائے، اور اندر بیٹھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ نام نہ لینا امریکہ کا، او ہو، مطلب آپ نے پاکستانی قوم کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ کیا سمجھا ہے آپ نے؟ کہ وہ آپ کے جو جماعت میں لوگ بیٹھے ہیں ان کی طرح ان کی عقلوں پہ بھی پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کی آنکھوں پہ بھی پردہ پڑا ہوا ہے؟ جس طرح ٹی وی پہ تقریر میں جو جج محترمہ تھی زیبا، ان کو اس نے للکارا، بدتمیزی کی، مجھے تو پتا ہے اس کا تو کام ہی، اس کی تو ٹریننگ ہی ایسی ہوئی ہے خواتین پر جملے کسنا، جملے بازی کرنا، تو وہی اس نے جج زیبا کے ساتھ کیا۔ اور پھر وہاں کل میں نے دیکھا جا کے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دے، اگر کوئی ایسی، مطلب جس غلطی پہ آپ پکڑے جائیں وہاں پر آپ معافی مانگ لیں گے، جو غلطی پکڑی نہ جائے اس پہ وہ غلطی ٹھیک ہے۔ جج زیبا وہاں پر تشریف نہیں رکھتی تھی، میرا خیال ہے کہ ان کو بھی کسی نے بتایا ہوگا کہ ایک ایسا شخص آ رہا ہے جو خواتین کے بارے میں یہ خیال کرتا، خبردار تم نے اس سے بات کی، تو گھر والوں نے شاید یہ کہہ کے ان کو ہٹا دیا ہو وہاں سے۔ تو دیکھیں، یہ ہے عمران کا کردار، یہ ہے اس شخص کا چہرہ، یہ ہے اس شخص کا باطن۔ اور میں ایسے ہی اس کو فتنہ نہیں کہتی، مجھے پتا تھا، مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی ان آڈیوز سے، میں اس کا اور بھی اس کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے وزرائے اعظم آئے اور گئے، اس کے اندر ہمارے جو نگران وزرائے اعظم تھے، جمہوری وزرائے اعظم تھے، الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے، ڈکٹیٹرز بھی آئے، لیکن آج تک غداری کا لیبل کسی وزیر اعظم کے ماتھے پر نہیں لگا جو غداری کا لیبل عمران خان کے ماتھے پہ لگا ہے۔ پھانسیاں چڑھ گئے وزرائے اعظم، گولیاں کھا گئے، جلا وطن ہو گئے، دو بار عمر قید سن لی اور جلا وطن ہو گئے، ناحق جیلیں کاٹی، قیدیں کاٹی، لیکن جو بدنامی کا، غداری کا داغ اس کے چہرے پہ لگا ہے وہ بے عزتی کسی بھی وزیر اعظم کے حصے میں نہیں آئی۔ اور تمہارا کیا خیال ہے کہ جو دو بار وزرائے اعظم رہے ہیں، تین بار وزیر اعظم بنے ہیں، ان کے سینوں میں راز نہیں ہوں گے؟ ان کو سائفرز نہیں آتے ہوں گے؟ جب نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا تو ان کو بھی دھمکیاں دی گئیں، ان کو بھی لالچ دی گئی، ان کو بھی تھریٹس آئے، ان کو بھی سائفرز آئے ہوں گے۔ فون تو آیا، وہ $5 ارب کی جو امداد انہوں نے ٹھکرائی تھی، تو ان کو بھی سائفرز آئے ہوں گے۔ ایسا تو نہیں کہ ان کو کوئی ریٹن کمیونیکیشن نہیں آئی ہوگی، سائفرز نہیں آئے ہوں گے، فون آ گیا تو سائفرز بھی آئے ہوں گے۔ لیکن جو بات انہوں نے کہی اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ۔ اب وہ جو لوگوں نے اس کے کہنے پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کے گاڑیوں پہ سٹیکرز لگا دیے تھے، اب ان کو پوچھنا چاہیے کہ عمران خان صاحب ان سٹیکرز کا کیا کریں؟ امریکہ کا نام لینا ہے یا نہیں لینا؟ اور پھر آپ نے ابھی ڈار صاحب سے سنا کہ وہ سائفر پی ایم ہاؤس سے غائب ہو گیا، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جیسے ٹرمپ کے گھر پہ چھاپا مار کے امریکنز نے اس کے گھر سے یہ جو سیکرٹ یا سینسٹیو ڈاکیومنٹس ہے وہ برآمد کیے تھے، اسی طرح بنی گالا، جس کا اصل نام منی گالا ہے، وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے رانا صاحب، وہاں پر بھی ریڈ ہونا چاہیے۔ وہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ سائفر کی کاپی کدھر گئی، اور جو اصل منٹس تھے وہ کیا تھے، اصل خط تھا وہ کیا تھا، اصل کمیونیکے تھا وہ کیا تھا، اور اس کو ٹیمپر کر کے کیا بنا دیا، تبھی جیب میں ڈال کے وہ خط لے گئے۔ جلسوں میں لہرانے کے لیے آپ کے پاس وہ خط ہے، لیکن عوام کو دکھانے کے لیے وہ خط نہیں ہے۔ کھیل کھیل میں آپ ملک سے کھیل گئے،
اور پھر اس سائفر کی آڑ میں جو کبھی تھا ہی نہیں، اس سازش کی آڑ میں جو کبھی تھا ہی نہیں، آپ نے اتنی گھناؤنی سازش کی اس ملک کے ساتھ۔ یہ ملک کوئی اوول سٹیڈیم نہیں ہے، قذافی سٹیڈیم نہیں ہے، 22 کروڑ کا جیتا جاگتا ملک ہے۔ آپ نے اس کے ڈپلومیٹک ریلیشنز خراب کر دیے، آپ نے اس کے سفارتی تعلقات خراب کر دیے، آپ نے اس کے فارن ریلیشنز کو آگ میں جھونک دیا، آپ نے اس کی معیشت خراب کر دی، اور پھر اس سازش کی بنیاد پر جو کبھی تھی ہی نہیں، کہیں تھی ہی نہیں، آپ نے پاکستان کے اداروں کو آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا، ان کو کنٹروورسی میں جھونکا۔ اس سازش کی آڑ میں آپ نے افواج پاکستان کے اوپر تنقید کی، ان کو کنٹروورشل بنایا۔ اس سازش کی آڑ میں جو کبھی تھی نہیں، آپ نے میر جعفر اور میر صادق اور جانور کے لقب دیے لوگوں کو۔ اب پتہ چلا ہے کہ اصل میر صادق کون ہے، میر جعفر کون ہے، اصل جانور کون ہے۔ آپ نے کہا کہ جانور اس نیوٹرل جانور ہوتا ہے کیونکہ اس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ کیا کرنا صحیح اور کیا غلط ہے، تو آپ نے بھی تو یہی کیا۔ آپ سے بڑا پھر جانور کون ہے اس دنیا کے اندر، جس کو یہ پتہ نہیں کہ میں اپنی سیاست کی خاطر اپنے ملک کو اور ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہا ہوں۔ اور اسی سازش کی آڑ میں جو کبھی ہوئی ہی نہیں، آپ نے شہداء کو تذلیل کا نشانہ بنایا، تنقید کا نشانہ بنایا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ وہ ہیلی کاپٹر جب کریش ہوا، اس میں افواج پاکستان کے سینئر آفیسر سے لے کے جونیئر آفیسرز تک موجود تھے۔ آپ کی جماعت نے اور آپ نے شرمناک کیمپین چلائی۔ آپ کے لاکھ اختلافات ہو سکتے ہیں کسی ادارے سے، سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، اس پہ بات کی جا سکتی ہے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ اپنی جان اور خون کے نذرانے اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے پیش کرتے ہیں، آپ ان کو جھوٹی سازش کی بھین چڑھا دیں۔ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اور وہ جو ایکس وائی زیڈ تم کرتے پھرتے ہو کہ ایکس وائی زیڈ نے میرے خلاف سازش کی، اس آڈیو نے بتایا کہ وہ ایکس بھی تم ہو، وائی بھی تم ہو، زیڈ بھی تم ہو، میر صادق بھی تم ہو، میر جعفر بھی تم ہو، جانور بھی تم ہو۔ جانور بھی جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ جو ہے وہ وفا کرتا ہے، تم نے اپنے ملک سے وفا نہیں کی، اور اپنی گھٹیا سیاست کی خاطر تم نے ملک کو اپنے مفادات کی بھین چڑھانے کی کوشش کی۔ اور مجھے آج اس بات کا ابھی بھی افسوس ہے کہ تم آج بھی یہ سب کرنے کے بعد تم آزاد پھر رہے ہو، تم پاکستان کی نئی نسل سے خطاب کرنے کی کرتے پھر رہے ہو، اور یہ شکوہ اور یہ گلہ مجھے اپنی حکومت سے بھی ہے۔ مجھے یہ میرے جو انکلز ہیں، بھائی ہیں، سب یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے ان سے بھی گلہ ہے، مجھے ان سے بھی شکوہ ہے کہ جو قانون کے ہاتھ جو غدار کے گریبان تک پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچے، وہ آج بھی آزاد گھوم رہا ہے، وہ آئین توڑتا ہے، آزاد گھومتا ہے، وہ فارن فنڈنگ میں باہر سے فنڈ لے کر پاکستان میں فتنہ اور انتشار پھیلاتا ہے اور آزاد گھومتا ہے، وہ توشہ خانہ کی گھڑیاں چوری کر کے بیچ دیتا ہے اور آزاد گھومتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہی تھی کہ ان کا کوئی ٹویٹ آیا ہوا تھا، جو پرنس محمد بن سلطان ہے، وہ بنے ہیں پرائم منسٹر سعودی عربیہ کے، ان کو مبارکباد دے رہا تھا، تو مجھے خیال آیا کہ جس کی گھڑیاں بیچ کے کھا گیا اس کو کس منہ سے یہ مبارک دے رہے ہیں، تاکہ ایک اور گھڑی ملے۔ اور مطلب سمجھ سے بالا تر ہیں یہ باتیں۔ وہ کیوں کھلا پھر رہا آج بھی، کیوں قانون کے ہاتھ اس کے گریبان تک نہیں پہنچتے؟ اور پھر میں اپنی حکومت سے یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے اوپر ایفیڈرین ڈال دو، اس کے اوپر چرس کا مقدمہ بنا دو، یا اس کے اوپر ہیروئن کا مقدمہ بنا دو، یا اس کے اوپر نارووال کمپلیکس کا مقدمہ بنا دو، یا میری طرح اس پہ ایڈنگ اور ایبیٹنگ کا مقدمہ بنا دو۔ جو ایڈنگ اینڈ ایبیٹنگ اس کرائم میں جو کورٹ نے کہا ہے ہوا ہی نہیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس نے آئین توڑا ہے، اس نے پاکستان کا بیت المال کا مال بیچ کر کھایا ہے، اس نے فارن فنڈنگ لی ہے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے، ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، اس نے حکومت پاکستان اور اپنا پرائم منسٹر کا دفتر استعمال کیا ہے پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے، اور ہوگا کسی کا لاڈلا، ہمارا لاڈلا نہیں ہے۔ اور پھر کردار دیکھیں، بھیانک چہرہ دیکھیں اور باتیں سنیں کیا کرتا ہے۔ پہلے بھی جب ڈی جی آئی ایس آئی کا تقرر ہوا تو وہ جھاڑ پھونک کے نظر ہو گیا، کیونکہ اس کو آنکھیں، کان اور ناک چاہیے تھے، تو اس نے افواج پاکستان کی تقرریوں کو اس نے لمبو میں رکھا، اس نے دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی پاکستان کے افواج کے ادارے کے اندر۔
جس کی دوسری کیسز کا جو چیف آف سٹاف ہے وہ ARY پہ لائیو بیٹھ کے پڑھ رہا تھا کہ جو افواج پاکستان کے آفیسرز ہیں وہ اپنی ہائی کمان کا حکم نہ مانیں. اور بات دیکھیں, ہمت دیکھیں اس شخص کی کہ کیا کیا گلیئرنگ چیزیں اس کی سامنے آئی ہیں, اور جلسوں میں کھڑے ہو کر چیف آف آرمی اسٹاف کی تقرری کے بارے میں بات کرتا ہے. جس شخص کو غدار بنا کر, غداری کا توق جس کے گلے میں ہو کر اس کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا, اس کی اتنی ہمت کہ آج وہ اس تقرری کو بھی کنٹروورسی میں جھونکنا چاہتا ہے. حیران ہوں میں اپنے اوپر بھی, اس ملک کے سسٹم کے اوپر بھی, کہ ایسا شخص آج بھی کھلا پھر رہا ہے. اور کوئی بعید نہیں ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی اور آڈیو بھی آ جائے, مجھے نہیں پتا وہ ہے یا نہیں ہے, کہ وہ کہیں کہ ہم نے آرمی چیف کی تقرری سے بھی کھیلنا ہے. ہمت دیکھیں اس شخص کی. تم ہوتے کون ہو جس سے مشورہ بھی کیا جائے؟ تمہاری تو پوری فرد جرم ہے پاکستان کے خلاف اقدامات کی. تم سے کوئی مشورہ کرے بھی تو کیوں کرے؟ تو یہ ذرا پاکستان کی اور حکومت کی اجتماعی دانش کو جھنجھوڑنے کا وقت ہے کہ خدارا اس سے پہلے کہ ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جائے, خدارا ہوش کے ناخن لیں اور اس کا چہرہ, اصل چہرہ عوام کو دکھائیں, اور اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں. شکریہ. باری 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 ایسے اچھا عمر ایک منٹ, عثمان ایک منٹ. آپ سب کو پتہ ہے کہ میں آخری سوال کا جواب دینے کے بعد اٹھتی ہوں, تو حوصلے کا, ہمت کا مظاہرہ کریں. جی جی, سینئر ترین ہے, احترام کرنا چاہیے. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کی حکومت صرف بیانات اور اعلانات تک محدود ہے, وہ اقدامات کرنے سے گریز ہے؟ اور یہ بتائیں کہ یہ جس سائیکل کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان کا سیکرٹری خارجہ یا خارجہ آفس جو ہے یہ حکومت پاکستان کا پابند نہیں, کہ اس وقت کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بھی وہ سائیکل دکھانے سے گریزا تھا, اور آج بھی وہ سائیکل آپ کے خارجہ آفس پہ پڑا ہے. اگر پرائم منسٹر ہاؤس سے کوئی چوری ہوا ہے, آپ کے خارجہ آفس پہ پڑا ہے, کیا اس کی بنیاد پر آپ کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے, یا آپ کو اندرونی طور پہ یا بیرونی طور پہ کسی نے روکا ہے کہ آپ اس پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے؟ دوسرا سوال میرا اسحاق ڈار صاحب سے. اچھا پہلے میں جواب دے دوں, آپ نے اتنے سارے سوال اکٹھے پوچھ دیے, اب تیسرا بھی پوچھنے لگے تھے. شکریہ سلمان غنی صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو کمیٹی بنی ہے کل اس کی انویسٹیگیشن کے لیے, یہ معاملہ انویسٹیگیٹڈ ہے. اس معاملے میں انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے. جو شخص اپنے منہ سے اعتراف کر رہا ہے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا, ہاں میں نے پاکستان کی تقدیر سے کھیلا, اور کھیلو اور چپ کر جاؤ, اس کے بعد آپ کو اعتراف گناہ کے بعد آپ کو اور کیا ثبوت چاہیے؟ ہاں ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے جس میں آپ اس کو بھی بلائیں, اس کی بات بھی سنیں, جس میں آپ, کیونکہ آپ مجرم کو ایک موقع دیتے ہیں, اس کی بھی بات سنیں. آپ جو آپ کے پرنسپل سیکریٹری تھے اعظم خان صاحب, ان کی بھی بات بھی سنیں کہ آپ نے ایسے غلط کام میں ان کو روکا کیوں نہیں, ان کی معاونت کیوں کی, ان کی بات بھی سنیں. آپ جو بھی اسد عمر صاحب کی بات بھی سنیں, شاہ محمود قریشی صاحب کی بات بھی سنیں. ان کو ایک ایک موقع ملنا چاہیے, لیکن جرم ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ یہ آڈیو ثبوت ہے, وہ اپنے زبان سے اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں ہم سے یہ گناہ ہوا ہے, اور میرا اپنی حکومت سے گلہ جائز ہے. میں نے تو کہا ہے کہ کسی ایک کا یہ لاڈلا ہوگا, جنوبی پنجاب کے کسی جگہ کا لاڈلا ہوگا, ہمارا لاڈلا نہیں ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں, یہ ان کا بھی لاڈلا نہیں ہے. ہر کوئی اپنا اپنا کھیل کھیل رہا ہے. عمران خان کو استعمال کر رہا ہے جیسے عمران نے اس کو استعمال کیا. رانا صاحب اس کا جواب آپ دینا پسند فرمائیں گے؟ مائک دے دیں, کیونکہ رانا صاحب میرے پاس تو اس بات کا کوئی جواب نہیں. جی اس میں ایسا ہے
کہ میڈم مریم نواز صاحبہ نے جو گلہ کیا ہے، جو انہوں نے اعتراض اٹھایا ہے، یہ بالکل جائز ہے، یہ درست ہے. آواز آ رہی ہے؟ اور جی، میں نے کہا کہ یہ اعتراض جو میڈم مریم نواز صاحبہ نے اٹھایا ہے، یہ بالکل درست ہے، یہ جائز ہے. لیکن یہ بات ملحوظ خاطر رکھی جائے کہ یہ PMLN کی حکومت نہیں ہے، یہ اتحاد کی حکومت ہے، اور اتحاد میں سب کو آن بورڈ لے کے چلنا پڑتا ہے. اس سلسلے میں جو کل میٹنگ ہوئی ہے کیبنٹ کی، 25 مئی کے واقعات کے بعد میرا یہ بڑا فارم جو ہے وہ انالیسس تھا اور ریکویسٹ تھی کیبنٹ سے کہ کیبنٹ جو ہے وہ اس بارے میں فیصلہ کرے اور اس کے خلاف میوٹنی جو ہے وہ ویجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ اور پاکستان کے کیپٹل پر مسلح جتھے سے حملہ آور ہونے کا جو ہے وہ مقدمہ درج کیا جائے، اسے گرفتار کیا جائے، اسے پروسیکیوٹ کیا جائے. اور یہ اتنا بزدل ہے کہ یہ اسی دن جو ہے وہ 25 مئی کو یہ بھاگ گیا تھا پشاور، اور اس وقت تک وہاں سے نہیں ہے جب تک کہ اس نے جو ہے وہ بیل فور اریسٹ نہیں لی. اس وقت کیبنٹ نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کرنے کی بجائے ایک سب کمیٹی بنا دی، اور سب کمیٹی کے جب معاملہ سپرد ہوتا ہے تو پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. کل جو ہے کیبنٹ نے اس بارے میں بڑا فرم فیصلہ کیا ہے اور اس معاملے کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھایا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ بحث کے بعد پارلیمنٹ جو ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کا ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کرے گی، اور اس فیصلے کے بعد یہ آدمی جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچے گا. دیکھیں، میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی جو رانا صاحب نے ابھی کہا کہ انہوں نے کہا اتحادیوں کی حکومت ہے. بالکل اتحادیوں کی، ہمارے ساتھ اتحادی بھی حکومت میں شامل ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ نہ میرا مسلم لیگ نون کا مسئلہ ہے، نہ یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے، نہ یہ کسی اور اتحادی جماعت کا مسئلہ ہے، PDM کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کی بات ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ جتنی بھی جماعتیں بیٹھی ہیں PDM میں، سب محب وطن جماعت ہیں. جب آپ ان کے سامنے یہ بات آئی ہے تو کون ہے وہ شخص پاکستانی 22 کروڑ میں ایک بھی نہیں ہوگا جو کہے گا اس کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے؟ اصل معاملہ ہے جی ڈالر کا، وہ نیچے آئے گا تو ہماری 46% انفلیشن ریٹ جا چکا ہے. عام آدمی کا جو مسئلہ ہے جی وہ کب ہمیں خوشخبری دے رہے ہیں، یہ تو چل رہا ہے آپ کا معاملہ. مولانا صاحب نے کلیئر کر دیا جو مقدمہ بھی ہو سکتا ہے، جوڈیشل کمیشن بھی بن سکتا ہے، آرٹیکل 6 کی کارروائی ہو سکتی ہے. ڈالر کے معاملے کے اوپر ذرا گائڈ کر دیجیے جی کہ کب نیچے آ رہا ہے، اور ہمارے لیے مزید خوشخبری سختی ہماری کب گرمی میں بدل. میں بریفلی جواب دیتا ہوں جی. مین جو آپ نے دیکھا کہ ٹرینڈ بدل چکا ہے. پچھلے 5 دن میں ایک دفعہ بھی اس کی جو روپے کی قدر میں کمی نہیں آئی، بلکہ ہر دن اضافہ ہو رہا ہے. نمبر 1، اس سے آپ نے تقریباً 1300-1400 ارب کے قرضوں کا حجم بھی کچھ ایک دفعہ واپس کیے بغیر کم ہو گیا ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ میں اس کو کہا کرتا ہوں مدر آف آل ایولز، اور پرٹیکولرلی فار اکانومی، کیونکہ اسی وجہ سے انفلیشن ہوئی ہے. آپ جو 47% کی بات کر رہے ہیں اس میں امپورٹڈ، بیسیکلی اس کا جو مین مقصد ہے وہ امپورٹڈ اس کا کاز ہے کہ چونکہ آپ ہر چیز آپ امپورٹ کرتے ہیں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے. انشاءاللہ اس یہ روپے کی قدر میں، اچھا یہ میں بھی پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ روپے کی قدر آرٹیفیشل ہے. میں نے ایک یعنی ایکشن ابھی تک ایک ایکشن نہیں لیا، لیکن ان کو یاد ہے کہ 99 میں ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. جو اسپیکولیٹر ہیں جو اس ملک کی کرنسی میں اپنے چند کروڑوں یا چند اربوں کے لیے اس ملک کو ہزاروں ارب میں ڈبو دیتے ہیں، تو اس لیے انشاءاللہ اٹ ول بی ڈیلٹ ود. میرا خیال ہے کہ انہوں نے والنٹیرلی جو مارکیٹ مجھے دکھا رہی ہے انہوں نے ایکشن شروع کر دیا ہے. ابھی میں صرف واچ کر رہا ہوں، لیکن ہم تمام دیکھیں یہ ہمارا فرض ہے، اور میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ روپے کی اصل ویلیو یہ نہیں ہے.
یہ अंडर वैल्यू है, इसको इससे ज्यादती की गई है, इसमें खेल खेला गया है और हम उनको नहीं छोड़ेंगे। जी 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 और ज़्यादातर मेरा क्वेश्चन ये है कि रशिया से और ऑयल और जो गैस है वो कब पाकिस्तान मंगवाई जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट प्राइस की अमेरिकन ने काफी हद तक अप्रूवल दी है। मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि इसको सिर्फ साइफर तक और इमरान खान की साजिश तक महदूद रखें। हम इकोनॉमी पे बात डार साहब करते भी रहेंगे और डिटेल बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसको प्लीज इसी इशू पे रखें। लेकिन क्रेडिट और डिसक्रेडिट आम आदमी की नजर में मुस्लिम लीग नून के लिए वो कौन से लोग हैं जो आपकी और मशीन साहब की आरटीओ लीक करते हैं, ये आरटीओ लीक हुई, वो कौन लोग हैं, ये अकाउंट्स हैं, ये कहाँ से हैंडल हो रहे हैं? एक सेकंड पहले इसका जवाब सुनने। मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ये इमरान और उसके कोच की कारस्तानी है। कोई हैकर नहीं है, कोई हैकिंग नहीं हुई, कोई बताऊं? हाँ, इतने तो आप भी नहीं कि आपको नाम ना पता हो। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है, कोई हैकर नहीं है, कोई डार्क वेब के ऊपर कुछ नहीं है। ये सब फ्रॉड है और ये सब जो है वो इन्हीं की कारस्तानी है। लेकिन उसका जो ये जो साजिश करते हैं, जो सूरतकारी करते हैं बाद सरकारी मुलाजमीन भी, उस हवाले से कुछ सामने नजर नहीं आता। कुछ अर्से बाद पाकिस्तान में ये सिलसिला पे दर पे होता रहता है। इसके तदारक के लिए क्या सियासी कुत्ते जो है वो भी कोई इस पर फोन कर रही है या करेंगे? किस तरह आप हुई है? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, मैं जिस तरह अफेक्ट हुई हूं, मेरा केस 4-5 साल मेरे केस की जब डिटेल फैसला आ जाएगा, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। जब इंशाल्लाह आ जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों से उसके बारे में डिटेल बात करूंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, 4-5 साल या 6 साल हो गया पैनामा को आए हुए, मुझे कोई शक नहीं था। मुझे पहले दिन से पता था कि इंशाल्लाह ताला ये होगा। लेकिन आप ये देखिए कि अगर ठीक है, हमारे ऊपर सख्ती भी आई, हमारे पे आजमाइश भी आई, हमने कुछ नुकसान नाकाबिले तलाफी भी हो गए, लेकिन उस पूरे 6 साल में जिस तरह साजिशियों के चेहरे अवाम ने देखे, अगर वो 6 साल का अरसा ना गुजरता तो भला वो चेहरे कभी अवाम के सामने आते? तो कुदरत का अपना तरीका है लोगों को एक्सपोज करने का। और आज भी ये साइफर वाली लीक्स पे आप आ जाएं, जब ये लीक्स बुनी जा रही थी प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर, तो उनको ये पता था कि ये लीक्स बाहर आ जाएंगी और साजिश का भांडा फूट जाएगा। उन्होंने तो मस्कीन बनने की कोशिश की अवाम के सामने कि मैं लोगों के सामने एक चेहरा लेके आ जाऊंगा कि मैं विक्टिम हूं। भाई, आप वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिसको एक झूठे कामे की बुनियाद पर निकाला गया। आपके अपने मेंबरान आपका साथ छोड़ गए जब आपके पास और कोई बात नहीं थी। कारकर्दगी आपकी इतनी बुरी थी कि अल्लाह ताला की पनाह, जब आपकी कारकर्दगी बुरी थी, जब आपके अपने मेंबर्स आपको प्राइम मिनिस्टर होते हुए छोड़ गए थे, तो जाहिर है बाहर आके कुछ कहने के लिए तो होना चाहिए था ना। तो शैतानी दिमाग जो है वो अमल में आया और उसने ये साजिश घड़ी बैठ के। तो आखिर उन्होंने सोचा था कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा। ऐसा नहीं होता, सबको सब कुछ पता चलता है, वक्त वक्त की बात है, सब सामने आएगा। जी अच्छा, खासतौर पर जिन्होंने इमरान खान के दौरे से सबूत सामने लेके आए और उन्होंने बात सबसे पहले गलत की है। आज उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, उनकी निजी जिंदगी को डिस्कस किया जा रहा है, उसको प्रोड्यूट किया जा रहा है, उनके छापे पड़ रहे हैं, पुलिस रेड कर रही है। पंजाब हुकूमत बड़ी, मैं अली खान साहब का नाम ले लेता हूँ, इस तरह दिगर लोग भी हैं, उनकी सोसाइटी पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं। उस तरह मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है, खासतौर पर इस हवाले से भी क्या पार्टी देख रही है कि जो लोग मुश्किल में अक्सर खड़े हुए आप उनका साथ लोग देंगे?
دیکھیں بات تو یہ ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے یہیں سے ان کی بات پتہ چل جاتی، بات دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے کہ جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، جب عمران خان صاحب ان کے جہاز استعمال کر رہے تھے، ان کے پیسے استعمال کر رہے تھے، ان کے خرچے پہ پارٹی چلا رہے تھے، تب ان کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، تب ان کو کوئی مقدمہ نظر نہیں آیا۔ آج جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور اس جھوٹے شخص کو، سازشی شخص کو چھوڑ دیا، تو آج ان کے اندر سب گناہ بھی یاد آ گئے، ان کی چیزیں بھی یاد آ گئی، ان کی چیزیں بھی کھل رہی ہیں۔ تو یہ تو خود ہی بھائی بات ہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ جو اقدامات ان کے خلاف ہو رہے ہیں یہ بھی شارٹ لیوڈ ہے انشاءاللہ، ابھی ان سب چیزوں کا سامنا ان کو خود کرنا پڑے گا۔ بس ایک سیکنڈ میں آج ذرا تھوڑا ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ مسلم لیگ نون میں سمجھتا ہوں کہ وی اپریشیٹ کہ انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ہر جو پاکستانی جو سفر کر رہا تھا، جو ملک ڈوبنے کی طرف جا رہا تھا، انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق انہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آئین میں بڑی واضح ایک پروسیس ہے۔ مسلم لیگ نون نے ان کو آنر کیا، آنے ضمنی الیکشن میں ان کو ٹکٹیں دی، حالانکہ بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر ہم کھڑے نہ کرتے تو شاید ہماری زیادہ سیٹیں نکلتی، اور ہمیں لوگ کہتے تھے الیکشن سے پہلے کہ جی اگر آپ ٹکٹیں دیں گے تو چونکہ یہ پی ٹی آئی کا زیادہ حصہ رہے ہیں تو شاید آپ ہار جائیں گے، لیکن میاں نواز شریف نے فیصلہ کیا کہ جب یہ آئین کے لیے کھڑے ہوئے، جب انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے چونکہ ہماری یہ حکومت نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں تو پی ٹی آئی ماسٹر مائنڈ ہے۔ آپ کے پاس لگتا ہے سوال ختم ہو گئے ہیں۔ عدنان، اس کا جواب میں ویسے کورٹ کے باہر دے بھی چکی ہوں کہ جو میرے داماد کی مشینری آئی تھی بھارت سے وہ عمران خان صاحب کے دور میں آئی تھی، وہ میرے دور میں نہیں آئی۔ تو عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ مریم کو شرم آنی چاہیے، شرم عمران صاحب کو آنی چاہیے، حالانکہ اس کی جائز آئی ہے، اس وقت امپورٹ کھلی تھی تو وہ عمران جب پرائم منسٹر تھا تب آئی تھی، اور میں نے بالکل پرائم منسٹر خود کہہ چکے ہیں، شہباز شریف صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ نہ میں نے ان سے کوئی سفارش کی، نہ میں نے ان سے کوئی کہا، انہوں نے کہا کہ یہ قانون اب بدل گیا ہے تو ایپلیکیشن وڈرا کر لی گئی، کسی نے ضد نہیں کی۔ جی، یہ میرا ملک ہے، اس کے قانون کا احترام مجھ پہ واجب ہے۔ جی، ہاں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے سیاسی منظرنامے میں اصل بات جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اگلے 2 مہینے میں ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ، ایک بڑی امپورٹنٹ تعیناتی آ رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ اپنی پروفیشن کی یہ پوزیشن دیکھ رہی ہے کہ آپ ایکسٹینشن کو بلا سکتے ہیں، کیا بند خبروں میں بھی آپ یہی سمجھتی ہیں؟ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا۔ اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میری پبلک میں بھی وہی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں۔ آئی واز دی اونلی ون جس نے قیمتوں کو اپوز کیا تھا، میری گورنمنٹ مجھ سے ناراض بھی ہوئی، مجھے گلے شکوے بھی ہوئے، آپ وٹنس ہیں اس چیز کی۔ جب قیمتیں بڑھائی گئیں تو میں اس کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی، اور اسی کے بارے میں میں نے پرائم منسٹر سے اس آڈیو میں بات کی تھی۔ تو مجھے فخر ہے اس بات کا کہ مجھے، آپ نے کہا نا کہ سب کچھ وہ ایکسٹینشن یا وہ تقرری کے وجہ سے ہو رہا ہے، بالکل نہیں، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت کا ایک ہی مقصد ہے، میرا ایک ہی مقصد ہے کہ جب اگر ہم حکومت میں ہیں تو ہم عوام کو ریلیف دیں، اس ملک کی خدمت کریں۔ اور میری آڈیو میں بھی یہی بات تھی جب میں پرائم منسٹر سے یہ کہہ رہی تھی، اور میری ٹویٹ پر جو پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں نے دیکھا، میری ٹویٹ میں بھی یہی بات تھی، میری بات میں کوئی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ میں بلکہ گھر پہ اس سے زیادہ سخت بات کرتی ہوں۔ سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ کو میڈیا پہ آ کر آپ کو بڑی پراپرٹی کے ڈومین میں رہ کر بات کرنی پڑتی ہے، ود ان دا باؤنڈز آف پراپرٹی، تو میں وہ کرتی ہوں، لیکن جب ہم آپس میں بیٹھتے ہیں تو ہم عوام کے لیے جو ریلیف کی بات ہے میں اس میں بہت سخت باتیں کر جاتی ہوں، آج بھی کر کے آئی ہوں بائی دا وے۔ جب آپ نے ابھی ایکسٹینشن کی بات کی، جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا اور جب خود اسٹیٹمنٹس آ گئے کہ ہم ایکسٹینشن نہیں لے رہے، تو میں اس پہ قیاس سرائی کیوں کروں؟
आपने बताया कि इमरान खान जब लियाकत हाउस से गए तो पानी की बोतलें भी ले गए, आपको ये पता चल गया कि पानी की बोतलें गायब है, लेकिन 5-6 माह तक आपको ये नहीं पता चला कि लियाकत हाउस से साइफर की काफी गायब है। कहाँ पर वो 2 मीटिंग जो आगामी हुई थी कबीना की और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाई गई थी, वो किस डॉक्यूमेंट के बेस पे बुलाई गई थी? दूसरा ये, अभी आपने कहा कि आप कमरों में बात की बात करते हैं, जबकि आपकी ऑडियो में है जिसमें आप कहें ये कैंसर जो केस गार्ड है इसको बंद कर दें, इमरान खान के पास केस गार्ड के अलावा कुछ नहीं रह जाएगा। इसमें ये अच्छा, आपने मेरा जो कोर्ट के बाहर, जब आप तो मीडिया वाले हैं, आपने सुनी थी मेरी प्रेसर, मैंने उसका जवाब दिया था। सेहत कार्ड किसने बनाया था? सेहत कार्ड नवाज शरीफ साहब ने बनाया था और उस पर मैंने काम किया था, स्क्रैच से मैंने शुरू किया था। आवाम की भलाई का मंसूबा है और जिसके अंदर करोड़ों लोगों का फ्री इलाज होता है, बड़े बड़े सर्जरीज होती हैं, हार्ट की सर्जरीज होती हैं, किडनी की सर्जरीज होती हैं, जो आम इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता। ये नवाज शरीफ साहब ने बनाया था और आपको याद होगा कि वो मुझे साथ लेके जाते थे, उन्होंने जगह जगह जाके उस कार्ड को लॉन्च किया था। तो मैं कभी ये गुनाह नहीं कर सकती, मैं इमरान खान नहीं हूं कि हमजा जब कहे कि 200 यूनिट से कम जो इस्तेमाल करते हैं उनकी बिजली फ्री करनी है तो वो कोर्ट में जाके उसको बंद करा दे। भले मेरे मुखालिफ की हुकूमत हो या मेरी अपनी हुकूमत हो, जो अवाम की भलाई का मंसूबा होगा मैं उसको दिलो जान से सपोर्ट करूंगी। मैंने शहबाज शरीफ साहब को ये कहा था, आप ऑडियो को दोबारा सुने और बार बार सुने, मैंने कहा उसको ऑन करें, बंद करें नहीं कहा था, मैंने कहा उस हेल्थ प्रोग्राम को ऑन करें। और एक बार नहीं, प्राइम मिनिस्टर से मेरी ये गुफ्तगू कम से कम 3 मरतबा हुई है। मैंने कहा उसको, उसके अंदर जितने भी लकूनस हैं उनको आप प्लग करें, उसके अंदर जितनी भी पिल्फरेज हो रही है इमरान के ज़माने में जो पैसा खाया जा रहा था इसको रीडिज़ाइन करें ताकि अवाम को उनका हक मिले। मरियम नवाज कभी भी अवाम के भलाई के मंसूबे के खिलाफ खड़ी नहीं होगी, भले उसको कितना सियासी नुकसान हो। मैं अपने लोगों के खिलाफ खड़ी हो सकती हूँ प्राइसेस बढ़ाने में, तो मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं बता दूं, मैं जो मुझे जाऊँ जी प्लीज, मैं कर रहा हूँ। एक सेकंड नहीं, मुझे जवाब प्लीज, जवाब कंप्लीट कर लेने। आपका सवाल ये था कि 2000 बोतलें तो नजर आ गई, एक साइफर नजर नहीं आया। 2000 बोतलें इसलिए नजर आ गई, एक तो वो फिजिकली नजर आनी चाहिए, इतना ज्यादा क्वांटिटी सामने है। जब आप पहले दिन वहां जाए तो आपको पानी ना मिले तो फिर दूसरी क्वेरी होगी पानी किधर है। तीसरा ये है कि साइफर कुछ फ्लोट नहीं कर रहे होते, दे आर इन द बेस्ट क्लोजेट ऑफ द मिनिस्ट्री। ये ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होते। इज द मोस्ट सेक्रेट डॉक्यूमेंट ऑफ अनदर कंट्री के मतलब यू कैन नॉट प्ले विद इट। ये सिर्फ 2-3 बंदों को जाती है, प्राइम मिनिस्टर को जाती है, फॉरेन ऑफिस भेजता है और सबकी वही ड्यूटी है कि उसको कैसे करना है। हमें इसकी उस वक्त, अच्छा इससे अलावा हमारी गवर्नमेंट आने से पहले इमरान खान की गवर्नमेंट में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये साइफर डिस्कस हुआ। ये मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। इस पे एस्टेब्लिश किया गया कि देयर इज कोई उसमें साजिश नहीं है। उसके अलावा जो कैबिनेट में डिस्कस हुआ उसके उनकी अपने अजाइम थे, तो ये एस्टेब्लिश हो चुका था कि साइफर के लिए कोई साजिश नहीं है। तो ये मैं सिर्फ आपको बता दूं कि ये जब लीक्स आई हैं तो इसने हमें मजबूर किया कि हम देखें, कंपेयर करें, क्योंकि इसमें पता चला को मिनट्स भी बने थे। ये सारी चीजें बड़ी सीक्रेट और से ये नहीं होता कि आप आगे 4 साल के सारे कागज निकाल के देखना शुरू कर दें। इशू बनी, देखा, कंपेयर किया, तो उसके बाद मैंने आपको शुरू में कहा था कि कोई यानी नकम्मा तरीन भी डिप्लोमेट होगा, ही विल नेवर स्टेट व्हाट हैज बीन मिनिटेड। वो पूरी स्टोरी थी जी। नवाज शरीफ साहब बतौर प्राइम मिनिस्टर हमेशा आपसे ये कहते सुने गए कि IMF से जान छुड़ाई जाए जी। आज पाकिस्तान की भविष्य जलमाल है IMF के पास, और आपने जब पेट्रोलियम की कीमतें भी कम की है तो IMF की कॉन्सेप्ट से की है। क्या आने वाले 10-15 साल के अंदर इस लानत से हमारा छुटकारा हासिल होगा? देखें सलमान गनी साहब, ये मुल्क टेक ऑफ कर रहा था। इसकी बदकिस्मती ये है कि जब भी ये टेक ऑफ करता है कोई हिडन हैंड बाहर निकलते हैं, इस मुल्क की टांगों को खींचते हैं और ये धड़म से फिर मैशत गिर जाती है। नंबर 1, पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी हुकूमत ने मुकम्मल किया प्रोग्राम, इवन डिक्टेटर नहीं कर सके, मुशर्रफ साहब नहीं कर सके, शौकत अजीज साहब नहीं कर सके, तो वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मियां नवाज शरीफ की क़यादत में उसने मुकम्मल किया, पहली दफा, वन एंड ओनली। और उसके एक सेकंड जी, और उसके बाद हमने ऐलान किया, कहीं छुप के नहीं किया। क्रिस्टल लगार्ड साहब आई जो उनकी MD थी, उनके साथ बैठ के मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने अनाउंस किया कि हमने खुदा हाफिज कह दिया है।
अगर आप अपनी मीशत को उससे उधर आगे उसी डायरेक्शन में लेके जाते और इस मुल्क में एडवेंचर्स ना होते पनामा जैसे, तो आई कैन अश्योर यू कि एक को तो आपको IMF के बाद जाने की जरूरत नहीं। और पाकिस्तान जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी ने जनरल क्यादत को एक्सटेंशन दी, इमरान खान ने और आपकी पार्टी ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, जबकि बतौर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आज तक किसी को एक्सटेंशन नहीं दी। आप ये बताएं कि नवाज शरीफ अपने भाई को फॉलो करेंगे, इमरान खान को फॉलो करेंगे या आसिफ जरदारी, और आपका क्या? आपने जो नहीं सॉरी मैंने जो आपने बात की कि नवाज शरीफ साहब डार साहब आ गए हैं और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, बड़ी जल्दी वो भी आए। बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब भी आएंगे, अपनी पार्टी को भी संभालेंगे, इस मुल्क को भी संभालेंगे। और जहाँ तक आपने जो बात की, जो जब मौका आएगा तो जो पाकिस्तान का आईन कहता है, पाकिस्तान का कानून कहता है, हम इंशाअल्लाह वही करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।